ہانیہ، ارے بھائی، کتنی بار کہا ہے کہ کام میں تھوڑی پھرتی لایا کرو۔ المیر کسی بھی وقت پہنچتا ہوگا اور تم سے ابھی تک ڈرائنگ روم کی صفائی نہیں ہوئی۔ ذرا جلدی ہاتھ چلاؤ لڑکی، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے سر پر کھڑی رہوں۔ صبیحہ بیگم کی تیز اور کرخت آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ ان کے ماتھے پر غصے کے واضح بل پڑے ہوئے تھے اور وہ مسلسل ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑی ہانیہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ جی تائی جان، بس یہ آخری صوفہ صاف کر رہی ہوں، میں نے باقی ساری ڈسٹنگ کر دی ہے۔ ہانیہ نے انتہائی مدھم اور نرم لہجے میں جواب دیا اور جلدی جلدی کپڑا چلانے لگی۔ اس کے ماتھے پر ہلکے پسینے کی بوندیں تھیں، مگر اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی الجھن نہیں تھی، بلکہ ایک خاموش وقار تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد سے یہی اس کا معمول تھا۔ صبیحہ بیگم نے صوفوں کی طرف حقارت سے دیکھا اور اپنے شوہر جہانگیر صاحب کی طرف مڑ گئی، جو صوفے پر بیٹھے نہایت سکون سے اخبار کے صفحات پلٹ رہے تھے۔ میں آپ سے پچھلے 2 سال سے کہہ رہی ہوں جہانگیر صاحب کہ یہ پرانے ماڈل کے صوفے بدلوا دیں، مگر آپ پر تو جیسے جو تک نہیں رینگتی۔ آپ جرمنی سے المیر آ رہا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ کتنا بڑا بزنس مین ہے۔ کیا سوچے گا وہ ہمارے بارے میں کہ ہم کس حال میں رہ رہے ہیں؟ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ وہ یہاں آ کر بیٹھے گا۔ جہانگیر صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انتہائی اطمینان سے جواب دیا، ارے بھائی صبیہ، تم کیوں خواہ اپنے بلڈ پریشر کو ہائی کر رہی ہو؟ کچھ نہیں سوچے گا وہ، تم بھول رہی ہو کہ وہ میرے بچپن کے دوست کا بیٹا ہے، اسے یہ سب نارمل ہی لگے گا، اور ویسے بھی ہم اپنی چاند جیسی پیاری بیٹی اسے دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے اسے؟ تم ان صوفوں کی ٹینشن چھوڑو اور جا کر دیکھو کہ کچن میں لوازمات تیار ہیں یا نہیں۔ صبیحہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ تو ہے، آخر ہماری مہوش ہے ہی اتنی خوبصورت، جو دیکھے گا بس دیکھتا رہ جائے گا، مگر پھر بھی گھر کا ایک امپریشن تو پڑتا ہے نا۔ ہانیہ، تم نے ابھی تک صفائی ختم نہیں کی، میں دیکھ رہی ہوں آج کل تم گھر کے کاموں سے بہت جان چھڑانے لگی ہو، جلدی سے کچن میں جاؤ اور چائے کے برتن نکالو۔ ہانیہ نے بنا کسی بحث کے اس بات میں سر ہلایا اور ڈرائنگ روم سے نکل کر کچن کی طرف چلی گئی۔ دوسری طرف مہوش اپنے کمرے میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی فون پر اپنی دوست زارا سے انتہائی پرجوش انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ یار زارا، تم سوچ نہیں سکتی میں کتنی ایکسائٹیڈ ہوں، بس کچھ ہی دیر میں المیر گھر پہنچنے والا ہے۔ فون کی دوسری طرف سے زارا کی ہنسی سنائی دی اور اس نے چھیڑتے ہوئے پوچھا، کیوں نہ ہو بھائی، جرمنی کا شہزادہ جو آ رہا ہے تمہارے لیے، لیکن پھر تمہارے اس خوبرو فارس کا کیا بنے گا؟ تم تو اس کے ساتھ بڑی کمیٹڈ پڑتی تھی۔ مہوش نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے اور تکبر بھرے لہجے میں بولی، او پلیز زارا، فارس بس ایک ٹائم پاس ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے اپنی لائف میں کیا چاہیے اور کیسا لائف سٹائل چاہیے۔ المیرے کے پاس وہ سب کچھ ہے جو مجھے ایک لگژری لائف دے سکتا ہے۔ ڈیڈ بتا رہے تھے کہ ان کا جرمنی میں اپنا پرسنل محل جیسا گھر ہے اور گاڑیاں تو ان کے پاس گنی ہی نہیں جاتی۔ میں تو بس وہاں جا کر ملکہ بن کر رہوں گی۔ فارس کے پاس تو سوائے بڑی بڑی باتوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اپنے باپ کے پیسوں پر اڑتا ہے۔ زارا نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا بابا ٹھیک ہے، لیکن اگر المیر تمہاری توقعات کے مطابق ہینڈسم نہ ہوا تو پھر کیا کرو گی؟ مہوش نے فوراً جواب دیا، ارے تصویریں دیکھی ہیں میں نے، بہت ڈیشنگ ہے، بس تم دعا کرو کہ وہ جلدی سے رنگ پہنا دے مجھے، پھر تو میری لائف سیٹ ہے۔ وہ ابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ باہر گیٹ پر کسی گاڑی کے رکنے اور ہارن بجنے کی آواز آئی۔ مہوش فوراً بیڈ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، زارا میں تجھے بعد میں کال کرتی ہوں، میرا خیال ہے المیرا آ گیا ہے۔ اس نے جلدی سے فون کاٹا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور تیز قدموں سے لاؤنج کی طرف بھاگی۔ باہر گیٹ پر کوئی عالیشان گاڑی نہیں بلکہ ایک عام سی ٹیکسی رکی تھی، جس میں سے المیر خان زادہ باہر نکلا۔ اس نے ایک انتہائی سادہ سی گہرے نیلے رنگ کی شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی لمبی چوڑی قامت اور چہرے کی سنجیدگی میں ایک عجیب سا رعب اور وقار جھلکتا تھا۔ اس نے ٹیکسی والے کو پیسے دیے، اپنا ٹریولنگ بیگ کندھے پر لٹکایا اور گھر کی طرف مڑا۔ جہانگیر صاحب اور صبیحہ بیگم تیزی سے
दरवाजे की तरफ आए, मगर टैक्सी देखकर एक लम्हे के लिए उनके कदमों की रफ्तार मध्यम पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। ये आपका अपना चैनल है और मैं जानती हूँ आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियों को सुनने के लिए। और आज की जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं उसमें कुछ ऐसे फैसले हैं जो ज़िंदगियों को तब्दील कर देते हैं। अगर आप भी नॉवेल्स को सुनने के शौकीन हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आए चलते हैं कहानी की जानिब। ये टैक्सी में क्यों आया है? सबीहा बेगम ने हैरत से बड़बड़ाते हुए जहांगीर साहब के कान में सरगोशी की। जहांगीर साहब ने इन्हें कोहनी मारी और आगे बढ़कर मसनूई गर्मजोशी से बोले, अरे अलमीर बेटे, आओ आओ, अंदर आओ, हम तो सुबह से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अलमीर ने इंतहाई शाइस्तगी और एहतराम से उनकी तरफ देखते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? आंटी आंटी, मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबीहा बेगम ने अपनी हैरत को छुपाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो बेटे, हम बिल्कुल ठीक है। तुम सुनाओ, सफ़र कैसा रहा? आओ अंदर आकर ड्राइंग रूम में बैठो, थक गए होगे। महविश, जो दरवाजे के पर्दे के पीछे खड़ी ये सब देख रही थी, अलमीर की सादगी और टैक्सी वाले मंजर पर थोड़ी उलझी, मगर अलमीर के पुरकशिश चेहरे और जाज़िबे नज़र शख्सियत ने फ़ौरन ही उसे अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। वो दिल में खुश हुई कि लड़का तो कम अज़ कम उसकी पसंद के मयार पर पूरा उतरा था, लेकिन इस टैक्सी को देखकर वो तशवीश में थी। उसने दोबारा अपनी दोस्त को कॉल मिलाई और उससे बातें करने लगी। ड्राइंग रूम में बैठने के बाद रस्मी हाल अहवाल का सिलसिला शुरू हुआ। हानिया एक बड़ी सी ट्रे में चाय और लवाजमात सजा कर लाई और खामोशी से सेंटर टेबल पर रखने लगी। अलमीर की नज़र एक लम्हे के लिए हानिया पर पड़ी, जो नज़रें झुकाए इंतहाई सलीके से चाय पेश कर रही थी। हानिया ने चाय का कप जहांगीर साहब के आगे रखा तो अलमीर ने इंतहाई शाइस्ता लहजे में कहा, शुक्रिया। हानिया ने हल्का सा सर हिलाया और बिना कुछ कहे किचन की तरफ लौट गई। जहांगीर साहब ने चाय का घूंट भरते हुए पूछा, हाँ तो बेटे, बिजनेस कैसा चल रहा है जर्मनी में? तुम्हारे डैड की वफात का सुनकर बहुत अफसोस हुआ, वो मेरे बहुत गहरे दोस्त थे। अलमीर ने चाय का कप मेज़ पर वापस रखा। उसके चेहरे की संजीदगी मज़ीद गहरी हो गई और उसने इंतहाई दुखी मगर ठहरे हुए लहजे में कहा, अंकल, मुझे आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। डैड के अचानक इंतकाल के बाद जर्मनी का बिजनेस संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। कुछ पुराने पार्टनर्स ने धोखा दिया और हम अचानक से बहुत भारी कर्जे में डूब गए। मैंने सब कुछ बेचकर अपना घर और सारा कारोबार ख़त्म करके उनका कर्ज उतारा है। मैं और मॉम अब हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए हैं। मॉम अभी मेरे ननियाल में रुकी हुई है। मैं यहाँ कुछ दिन आपके पास रुककर जॉब इंटरव्यूज़ दूंगा, फिर जैसे ही नौकरी मिलेगी इन्हें भी यहाँ अपने पास बुला लूँगा। यह अल्फाज ड्राइंग रूम में किसी बम की तरह गिरे थे। कमरे में ऐसी मौत जैसी खामोशी छा गई कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। जहांगीर साहब के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, जबकि सबीहा बेगम का तो रंग ही उड़ गया और उनके हाथ से बिस्किट छूटकर प्लेट में जा गिरा। दरवाजे के पीछे खड़ी महविश ने जब ये सुना तो उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। उसका चेहरा गुस्से और सदमे से सुर्ख होने लगा। जहांगीर साहब ने बमुश्किल अपने खुश्क होठों पर जबान फेरी और हकलाते हुए बोले, "क- क्या क्या मतलब बेटे, सब कुछ ख़त्म हो गया? यानी वो सारा जर्मनी का बिजनेस और वो घर सब कुछ बिक गया?" अलमीर ने इंतहाई पुरसुकून लहजे में इस्बात में सर हिलाया और कहा, जी अंकल, सब कुछ। अब बस मुझे यहाँ एक अच्छी नौकरी की तलाश है। सबीहा बेगम ने ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की नाकाम कोशिश करते हुए रूखेपन से कहा, अच्छा, अल्लाह बेहतर करेगा। तुम चाय पियो और अपने कमरे में जाकर आराम करो, लंबा सफ़र करके आए हो। इस वाक़ये को गुजरे 2 दिन हो चुके थे और इन 2 दिनों में घर का माहौल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका था। जिस अलमीर के लिए महीनों से तैयारियां हो रही थी, अब वो इस घर में एक बोझ बन चुका था। सबीहा बेगम का रवैया यकसर बदल गया था। अब वो ना तो अलमीर के लिए नए नए खाने बनवाती और ना ही उससे सीधे मुंह बात करती। रात का बचा हुआ खाना अलमीर के आगे रख दिया जाता और वो बिना किसी शिकायत के खामोशी से खा लेता। महविश तो उसके साय से भी दूर भागती थी
وہ اس بات کو اپنی توہین سمجھتی تھی کہ وہ ایک کنگلے اور نوکری ڈھونڈنے والے شخص سے شادی کرے۔ دوسری طرف المیر روز صبح ایک فائل پکڑ کر گھر سے نکل جاتا اور شام کو لوٹتا۔ ایک شام المیر معمول کے مطابق گھر واپس آیا۔ وہ لاؤنج سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا ہانیہ سینٹر ٹیبل صاف کر رہی ہے۔ اس کے کپڑے انتہائی سادہ مگر صاف ستھرے اور استری شدہ تھے۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے باوجود ایک عجیب سا پرسکون تاثر تھا۔ اچانک صفائی کرتے ہوئے ہانیہ کے ہاتھ سے ایک پرانا میگزین پھسلا اور زمین پر گر گیا۔ المیر کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ آگے بڑھا، جھک کر میگزین اٹھایا اور انتہائی شائستگی سے ہانیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، یہ لیجیے۔ ہانیہ نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں۔ المیر کی پروقار اور سنجیدہ آنکھوں میں ایک عجیب سا احترام تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے فوراً نظر جھکا لی، میگزین پکڑا اور مدھم آواز میں کہا، شکریہ۔ وہ مڑ کر جانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے صبیحہ بیگم کی کڑکدار آواز آئی، ہانیہ، ابھی تک وہیں کھڑی ہو؟ جلدی کام ختم کرو اور کچن میں آ کے آٹا گوندو۔ رات کا کھانا کیا میں بناؤں گی؟ ہانیہ نے جلدی سے سر جھکایا اور بنا کوئی جواب دیے کچن کی طرف چلی گئی۔ المیر خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ جہانگیر انکل کے بھائی کی وفات کے بعد اس گھر اور بزنس میں ہانیہ کا بھی برابر کا حصہ تھا، مگر یہ لوگ اس کے ساتھ ایک ملازمہ سے بھی بدتر سلوک کر رہے تھے۔ المیر کے دل میں مہوش اور اس کے خاندان کے لیے کرہائیت اور ہانیہ کی اس خاموش وقار کے لیے ایک عجیب سی عزت پیدا ہونے لگی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت المیر گھر پر ہی موجود تھا۔ وہ لاؤنج کے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان اسکرین پر تھا کہ اچانک اسے راہداری سے مہوش کی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر اپنی کسی کزن سے بات کر رہی تھی اور اس کی آواز خاصی بلند تھی، جسے سن کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر غصے میں ہے۔ یار، میں کیسے کر لوں اس کنگلے سے شادی؟ تم پاگل ہو گئی ہو۔ وہ روز صبح اٹھ کر ٹیکسی پر دھکے کھاتا ہوا انٹرویوز دینے جاتا ہے۔ ڈیڈ تو صرف اپنی پرانی زبان اور اس کے باپ کی دوستی کی وجہ سے خاموش بیٹھے ہیں، ورنہ میں تو کبھی کسی اسٹرگلر بندے کے ساتھ اپنی لائف ضائع نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی میں نے فارس کو کمٹمنٹ دی ہوئی ہے، تم خود ہی ڈفرینس چیک کرو، کہاں فارس اور کہاں یہ فقیر۔ میں کر بھی لیتی اس سے شادی اگر یہ واقعی وہی نکلتا جو مجھے بتایا گیا تھا اس کے بارے میں، لیکن اب تو میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ المیر نے یہ ساری گفتگو انتہائی سکون سے سنی۔ اس کے چہرے پر غصے یا مایوسی کا کوئی تاثر نہیں تھا، بلکہ ایک ہلکی طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ کر غائب ہو گئی۔ اس نے بنا کوئی رد عمل دیے خاموشی سے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا، صوفے سے اٹھا اور کچن کی طرف چل پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ مہوش کی یہ کھوکھلی شخصیت اس گھر کی حقیقت کا صرف ایک رخ ہے۔ کچن کے دروازے پر پہنچ کر اس نے اندر جھانکا تو دیکھا کہ ہانیہ شیلف کے پاس کھڑی اکیلی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس کا چہرہ چولہے کی آنچ سے ہلکا سا سرخ ہو رہا تھا۔ المیر نے ہلکے سے کھنکھار سے اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور اندر قدم رکھتے ہوئے انتہائی نرم اور شائستہ لہجے میں پوچھا، کیا مجھے بھی ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ ہانیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ المیر اس وقت اس سے چائے مانگے گا، کیونکہ عام طور پر وہ ان لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ ہانیہ نے کچھ الجھتے ہوئے مگر انتہائی شائستگی سے جواب دیا، جی ضرور، آپ لاؤنج میں بیٹھیں، میں بھجوا دیتی ہوں۔ المیر نے ایک نظر اس کے پرسکون چہرے پر ڈالی اور خاموشی سے کچن سے باہر نکل کر لاؤنج کی طرف پلٹ گیا۔ چند منٹ بعد ہانیہ ایک ٹرے میں چائے کا کپ لیے لاؤنج میں آئی اور انتہائی سلیقے سے میز پر رکھ کر بنا کوئی بات کیے واپس کچن میں چلی گئی۔ المیر نے چائے کا کپ اٹھایا اور خاموشی سے پینے لگا۔ اس دوران گھر کے باقی افراد اپنے اپنے کمروں میں تھے اور لاؤنج میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ المیر نے چائے ختم کی اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے اسی طرح خاموشی سے گھر میں رہ رہا تھا۔ صبح سویرے کسی فائل کو لے کر نکل جاتا اور شام کو واپس آ کر اپنے کمرے تک محدود ہو جاتا۔ جہانگیر صاحب اور صبیحہ بیگم نے بھی اب اسے مکمل طور پر نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا اور المیر بھی ان سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا۔ اس بات کو 2 دن مزید گزر چکے تھے۔
رات کا وقت تھا اور نومبر کی ہلکی ہلکی خنکی ہواؤں میں شامل ہو چکی تھی۔ گھر کے سب لوگ سو چکے تھے مگر المیر کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا اور ٹہلنے کے ارادے سے ٹیرس کی طرف آ گیا۔ وہ ریلنگ کے پاس کھڑا آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر نیچے کچن کی سیڑھیوں پر پڑی۔ وہاں مدھم سی روشنی میں ہانیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک پرانی سی اونی شال اوڑھ رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی انگریزی کتاب تھی جسے وہ انتہائی غور و خوض سے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ المیر کے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھ گئے۔ اس کے جوتوں کی آہٹ سن کر ہانیہ نے چونک کر سر اٹھایا اور المیر کو اپنے سامنے پا کر گھبراہٹ میں جلدی سے کھڑی ہو گئی اور کتاب کو شال کے پیچھے چھپانے لگی۔ کیا آپ کو پڑھنے کا شوق ہے؟ المیر نے حد درجہ نرم اور عام سے انداز میں پوچھا۔ ہانیہ نے گھبرا کر اپنی نظر جھکا لی۔ اس کے لیے المیر اس گھر کا ایک مہمان تھا جس سے وہ بلا وجہ بات کرنے کی عادی نہیں تھی۔ جی وہ بس ایسے ہی، انٹر کے بعد پڑھائی چھوٹ گئی تھی تو جو پرانی کتاب مل جائے وقت نکال کر پڑھ لیتی ہوں۔ اس نے انتہائی مختصر اور شائستہ سے جواب دیا۔ المیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ علم کبھی ضائع نہیں ہوتا، اسے جاری رکھیں، حالات چاہے کچھ بھی ہوں، انسان کو سیکھنے کا علم نہیں روکنا چاہیے۔ ہانیہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کر المیر کو دیکھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون تھا جو اس نے اس گھر کے کسی فرد میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں کوشش کرتی ہوں۔ اس نے شائستگی سے بات ختم کی اور جلدی سے سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اگلے دن کی دوپہر گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ جہانگیر صاحب اور صبیحہ بیگم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ المیر بھی اس وقت گھر پر ہی موجود تھا اور اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ مہوش جو پچھلے کئی دنوں سے المیر کو گھر سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے ڈیڈ واقعی پرانے وعدے کی وجہ سے اس کی شادی المیر سے نہ کروا دے۔ وہ لاؤنج میں آئی جہاں ہانیہ ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ مہوش نے انتہائی رعونت بھرے لہجے میں کہا، ہانیہ تم سارا دن بس یہ صفائیاں ہی کرتی رہتی ہو، جاؤ جا کر المیر کے کمرے میں پانی کی بوتل رکھاؤ، میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ان کا جگ خالی ہے۔ ہانیہ نے صفائی روکی اور بولی، لیکن مہوش تائی جان نے کہا تھا کہ ان کے جاگنے تک لاؤنج صاف ہو جانا چاہیے، میں بس یہ ختم کر لوں پھر پانی رکھ آتی ہوں۔ مہوش نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو، مجھے مت سکھاؤ کہ کیا کرنا ہے، جلدی جاؤ ورنہ ڈیڈ کے اٹھنے پر میں تمہاری شکایت کروں گی کہ تم کام چور ہو گئی ہو۔ ہانیہ نے ایک لمبی سانس لی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ اس نے کچن سے پانی کی بھری ہوئی بوتل اور ایک صاف گلاس ٹرے میں رکھا اور المیر کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ المیر اس وقت کمرے میں نہیں تھا بلکہ وہ واش روم میں تھا۔ ہانیہ نے اندر قدم رکھا اور سائڈ ٹیبل پر پانی کی بوتل رکھنے کے لیے آگے بڑھی کہ اچانک پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز آئی اور ساتھ ہی کنڈی لگنے کی آواز بھی گونجی۔ ہانیہ نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا، دروازہ باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر ہینڈل گھمایا مگر وہ نہیں کھلا۔ مہوش دروازہ کھولو پلیز، یہ کیا مذاق ہے؟ ہانیہ نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا مگر باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر دروازے کے ہینڈل کو جھٹکے دینے لگی مگر کنڈی باہر سے مضبوطی سے بند تھی۔ اسی وقت المیر واش روم سے باہر نکلا۔ وہ نہا کر نکلا اور اس کے گیلے بال چہرے پر آ رہے تھے۔ کمرے میں ہانیہ کو دروازے کے پاس یوں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور یہ دروازہ کیوں بند ہے؟ المیر نے حیرت سے پوچھا۔ ہانیہ اس سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ باہر سے بھاری قدموں کی چاپ اور مہوش کی چیخ و پکار سنائی دی۔ مہوش باہر کھڑی زور زور سے شور مچا رہی تھی، ڈیڈ موم جلدی آئیں، یہ دیکھیں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اپنے والدین کو آتا دیکھ کر جلدی سے مہوش نے کنڈی کھول دی اور جیسے ہی ہانیہ نے دروازہ کھولا، سامنے جہانگیر صاحب، صبیحہ بیگم اور مہوش کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے قدم وہیں جم گئے۔ المیر بالوں سے پانی ٹپکتے ہوئے دروازے پر کھڑا تھا اور ہانیہ اس کے بالکل قریب سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔
महविश ने फौरन अपना ड्रामा शुरू किया और चीख कर बोली, डैड, आपने देखा? मैंने तो बस आपको दिखाने के लिए शोर मचाया था। ये दोनों अंदर से कुंडी लगाए बैठे थे और जैसे ही मैंने शोर मचाया, इसने जल्दी से कुंडी खोली ताकि ये यहाँ से भाग सके। सबिहा बेगम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आगे बढ़कर हानिया के करीब आई। तौबा तौबा, इस लड़की ने तो हमारे खानदान की नाक कटवा दी। हमने इसे बेटियों की तरह पाला था और ये यहाँ ये सब कर रही है। मैं कहती थी ना आपसे जहांगीर साहब, ये एक दिन ज़रूर कोई गुल खिलाएगी। जहांगीर साहब की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। वो हानिया की तरफ बढ़े मगर अलमीर के सामने होने की वजह से रुक गए। अलमीर, मैंने तुम पर भरोसा किया था। तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, मगर तुमने मेरे ही घर में बैठकर मेरे ही खानदान की इज्जत के साथ ये खेल खेला। अलमीर, जो अभी तक सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था, उसने संजीदगी से कहा, अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। हानिया तो बस पानी की बोतल रखने आई थी। मुझे नहीं मालूम दरवाज़ा बाहर से किसने बंद किया था। महविश ने अलमीर की बात काटते हुए तंजिया अंदाज में कहा, ओह, तो अब आप इल्ज़ाम मुझ पर डालेंगे? मैंने दरवाज़ा बंद किया था? क्या मैं पागल हूँ कि अपने ही घर में इतना बड़ा तमाशा खड़ा करूँगी? आप दोनों रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आप सच कबूल करने में ही बेहतर है। हानिया रोते हुए बोली, ताया जान, सच कह रही हूँ, महविश ने खुद मुझे भेजा था। मेरा यकीन करें, मैं कुछ नहीं जानती। महविश ने फौरन पैंतरा बदला और ड्रामाई अंदाज में हानिया की तरफ उंगली उठाते हुए बोली, मनोज लड़की, अपने गुनाह का इल्ज़ाम मेरे सर डाल रही हो। तुम खुद इसके कमरे में घुसी हो और पकड़ी गई हो, तो अब मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो। वाह भाई वाह। महविश ने नफरत से कहते हुए उसे जोरदार धक्का दिया। हानिया लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरी। अलमीर खानजादा, जो अब तक खामोशी से यह सारा मंजर देख रहा था, उसकी निगाहों में एक अजीब सा ठहराव आ गया। वो समझ चुका था कि अब सफाई देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये लोग पहले ही अपने जहन में फैसला कर चुके हैं। जहांगीर साहब धाड़े, बस बहुत हुआ। इस गन की पोटली को आज ही इसके आशिक के साथ निकाह करके निकालो। मैं इसे मज़ीद एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। फैसला होते ही आनन फानन मोहल्ले की मस्जिद से कारी साहब को बुलाया गया। घर का माहौल इंतहाई कशीदा हो चुका था। हानिया एक कोने में सिमटी मुसलसल रो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके ताया और ताई उसके किरदार पर इतना बड़ा दाग लगा देंगे। अलमीर ने गहरी सांस लेकर और खामोशी से निकाह के कागजात की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि यही वो लम्हा है जिसका उसे इंतज़ार था। उसने बिना कोई बहस किए कलम उठाया और कागजात पर दस्तखत कर दिए। हानिया ने भी डर और सदमे के मारे सिसकियां लेते हुए दस्तखत कर दिए। निकाह मुकम्मल होते ही जहांगीर साहब ने हिकारत से अलमीर की तरफ देखा, अब तुम दोनों मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और कभी इस घर का रुख मत करना। सबिहा बेगम ने हानिया का बाजू पकड़ा और उसे धक्के देते हुए मेन गेट की तरफ ले जाने लगी। हानिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो बेबसी से उनके साथ घसीटती हुई जा रही थी। मगर जब सब गेट के पास पहुंचे और दरवाज़ा खोला गया, तो बाहर का मंजर देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रुखसती के वक्त सड़क पर आलीशान लैंड क्रूजर्स और मर्सिडीज गाड़ियों की एक लंबी कतार उनके गेट के पास रुकी हुई थी। स्याह चमकती हुई गाड़ियों के इर्द गिर्द ब्लैक सूट में मलबूस गार्ड्स इंतहाई मुस्तैद खड़े थे। जैसे ही अलमीर गेट से बाहर आया, तमाम गार्ड्स ने आकर अलमीर के सामने इंतहाई एहतराम से सर झुकाया। एक गार्ड्स ने तेज़ी से आगे बढ़कर सबसे बड़ी लैंड क्रूज़र का दरवाज़ा खोल दिया। ताई, जो हानिया को धक्के देकर निकालना चाह रही थी, इस मंजर को देखकर सकते में आ गई और उसके हाथ ढीले पड़ गए। अलमीर की गरजदार आवाज़ फिजा में गूंजी, खबरदार जो किसी ने इसे हाथ भी लगाया। अलमीर की आवाज़ में इतना रौब और जलाल था कि सबिहा बेगम ने फ़ौरन हानिया का बाजू छोड़ दिया और खौफ से 2 कदम पीछे हट गई। अलमीर महविश की तरफ पलटा। उसका लहजा बर्फ़ से ज़्यादा सर्द और कांटदार था। इस दिन मेरी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे टैक्सी में आना पड़ा, लेकिन यहाँ आकर मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी जब तुम अपनी सहेली से फ़ोन पर बात करी थी। इसी वक्त मैंने फ़ैसला किया था कि अपनी पहचान छुपाकर पहले तुम्हें परखूंगा, फिर फैसला करूंगा, और मेरा फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ।
چند ہی دنوں میں تمہاری اصلیت کھل کر میرے سامنے آ گئی۔ میرا کوئی بزنس نہیں ڈوبا تھا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جس لڑکی سے میرا نام جڑنے والا ہے وہ کس ظرف کی مالک ہے۔ تم نے خود کو بچانے کے لیے اس معصوم پر تہمت لگائی، مگر در حقیقت تم نے اپنا مقدر آج اپنے ہی ہاتھوں سے اس کے حوالے کر دیا۔ مہوش کو لگا اس پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو، کیونکہ جس شخص کو غریب سمجھ کر اس نے یہ کھیل رچایا تھا وہ تو حقیقت میں بہت بڑا بزنس ٹائکون نکلا تھا۔ المیر نے انتہائی نرمی اور احترام سے ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے پورے پروٹوکول کے ساتھ گاڑی کی طرف لے گیا۔ گارڈز نے ان کے بیٹھتے ہی دروازہ بند کیا اور گاڑیوں کا وہ شاہانہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پیچھے مہوش اور اس کا خاندان حیرت، صدمے اور شدید پچھتاوے کے سمندر میں ڈوبے رہ گئے۔ ہانیہ پچھلی سیٹ پر المیر کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر اس کا وجود اب بھی تک صدمے سے کانپ رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے باہر تیزی سے پیچھے بھاگتے ہوئے مناظر کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹوں کے اندر اس کی زندگی نے کیسا پلٹا کھایا ہے۔ المیر نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے انتہائی نرم اور پرسکون لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں ہانیہ کہ یہ سب تمہارے لیے کتنا اچانک اور حیران کن ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے، لیکن ابھی کے لیے تم بس یہ جان لو کہ تم اب بالکل محفوظ ہو۔ میں نے آج ہی اپنا سچ ان لوگوں کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا اور میری گاڑیاں باہر میرا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ بس مہوش کی اس گھٹیا حرکت نے معاملات کو ذرا جلدی سمیٹنے پر مجبور کر دیا۔ تم بالکل پریشان نہ ہو۔ ہانیہ نے نظریں جھکائے مدھم سی آواز میں کہا، مجھے بس اس بات کا دکھ ہے کہ تایت جان نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھ پر اعتبار نہیں کیا اور اتنی بڑی تہمت لگا دی۔ المیر نے ایک گہری سانس لی اور بولا، جن رشتوں کی بنیاد مفاد پر رکھی ہو ان سے اعتبار کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تم نے جو برداشت کیا بس اتنا جان لو کہ اس کا صلہ تمہیں مل گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کا قافلہ ایک انتہائی شاندار اور محل نما گھر کے پورچ میں آ کر رکا۔ ہانیہ نے حیرت سے اس عالیشان عمارت کو دیکھا جو کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ المیر گاڑی سے اترا اور خود آ کر ہانیہ کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے انتہائی احترام کے ساتھ اندر لے گیا۔ گھر کے وسیع اور خوبصورت لاؤنج میں ایک انتہائی باوقار اور شفیق سی خاتون ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ المیر کی والدہ آمنہ بیگم تھی۔ المیر نے انہیں راستے میں ہی فون پر ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ جیسے ہی ہانیہ اندر داخل ہوئی، آمنہ بیگم نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آ جاؤ میری بچی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ المیر نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ جہانگیر بھائی پیسوں کی لالچ میں اس قدر اندھے ہو جائیں گے کہ اپنے ہی خون پر ایسی تہمت لگا دیں گے۔ تم بالکل پریشان نہ ہو میری جان، آج سے یہ گھر تمہارا ہے اور میں تمہاری ساس نہیں بلکہ تمہاری ماں ہوں۔ آمنہ بیگم کے اتنے پیار اور شفقت بھرے الفاظ سن کر ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے اپنے والدین کے انتقال کے بعد پہلی بار کسی کے لہجے میں اتنی خالص محبت محسوس کی تھی۔ المیر نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا اور کہا، موم، ہانیہ بہت تھک گئی ہے اور اسے آرام کی ضرورت ہے۔ آمنہ بیگم نے پیار سے ہانیہ کا ماتھا چوما اور بولی، ہاں ہاں بالکل، تم اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ، میں ملازمہ سے کہہ کر کھانا بھجواتی ہوں۔ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بیٹا مجھے فوراً بتانا۔ ہانیہ نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور المیر کے ساتھ اوپر کی منزل پر چلی گئی۔ المیر اسے لے کر ایک انتہائی شاندار اور وسیع ماسٹر بیڈ روم میں لے آیا۔ کمرے کی ہر چیز سے عمارت اور نفیس ذوق جھلک رہا تھا۔ ہانیہ جو ابھی تک صدمے اور تھکاوٹ کا شکار تھی، خاموشی سے بیٹھ کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ المیر نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے قریب آ کر انتہائی نرم مگر باوقار لہجے میں بولا، ہانیہ، میں جانتا ہوں کہ تم پر کیا گزری ہے اور یہ نکاح کن حالات میں ہوا ہے۔ تمہیں یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تم میری عزت ہو اور یہ اب گھر تمہارا ہے۔ لیکن یہ سب جتنا اچانک ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو ہی اس رشتے کو مکمل طور پر قبول کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوگا۔ جب تک تم خود اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کرتی،
میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا، تم سکون سے اس کمرے میں رہو، میں صوفے پر سو جایا کروں گا۔ ہانیہ نے حیرت اور احسان مندی سے المیر کو دیکھا۔ وہ شخص جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت اور طاقت تھی، وہ اس کی مرضی اور عزت کا اتنا خیال رکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں۔ آپ نے مجھے جس ذلت سے نکالا ہے وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ ہانیہ نے بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ اس سے کہا تھا۔ المیر نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسز خانزادہ، آپ آرام کریں۔ المیر نے اپنی بات مکمل کی اور کمرے کے ایک کونے میں رکھے ہوئے آرام دہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا تاکہ ہانیہ کو مکمل اسپیس مل سکے۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے کچھ دن ہو چکے تھے۔ یہ دن ہانیہ کے لیے کسی پرسکون خواب کی طرح تھے۔ آمنہ بیگم اس کا بے حد خیال رکھتی تھی اور اسے گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ المیر کا رویہ بھی انتہائی سلجھاوا تھا۔ وہ ہانیہ کو مکمل آزادی دیتا اور اس کے لیے ہر سہولت مہیا کرتا، مگر اس نے کبھی اس بات کا احسان نہیں جتایا تھا۔ ان دونوں کے پرسکون وقفے نے ہانیہ کے ذہن سے پچھلی تلخیوں کو کافی حد تک مٹا دیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ المیر کتنا محنتی اور اصول پسند انسان ہے۔ وہ آہستہ آہستہ خود ہی المیر کا خیال رکھنے لگی تھی۔ صبح اٹھ کر اس کی شرٹس نکالنا، ناشتے کی میز پر اس کی پسند کا خیال رکھنا اور رات کو جب وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہوتا تو اس کے لیے کافی بنا کر لانا۔ ایک شام المیر آفس سے گھر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا لفافہ تھا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آیا جہاں ہانیہ آمنہ بیگم کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ المیر نے وہ لفافہ ہانیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ ہانیہ نے حیرانی سے لفافہ پکڑا اور اسے کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں خوشی اور ناقابل یقین حیرت سے پھیل گئی۔ یہ تمہاری یونیورسٹی کا ایڈمیشن لیٹر ہے۔ تمہاری رکی ہوئی پڑھائی اب مکمل ہوگی۔ کل سے تمہاری کلاسز شروع ہے اور ڈرائیور تمہیں روز ڈراپ کر دیا کرے گا۔ المیر نے انتہائی نارمل انداز میں کہا، جیسے یہ کوئی بہت معمولی سی بات ہو، لیکن ہانیہ کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے ماں باپ کے انتقال کے بعد پہلی بار کسی نے اس کے خوابوں کو اتنی اہمیت دی تھی۔ میں سچ میں دوبارہ پڑھ سکوں گی؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ آمنہ بیگم نے مسکرا کر اسے گلے لگا لیا اور بولی، بالکل پڑھو گی میری بچی، المیر نے کل ہی تمہارے سارے ڈاکیومنٹس جمع کروا دیے تھے۔ ہانیہ نے تشکر سے المیر کو دیکھا جو بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ان کے درمیان ایک خاموش مگر انتہائی خوبصورت قربت جنم لی رہی تھی۔ دوسری طرف جہانگیر صاحب کے گھر کا ماحول ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ مہوش اپنی بے عزتی پر پاگل ہو چکی تھی اور اس نے سارا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ڈیڈ، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اس ذلت کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ المیر نے جو میرے ساتھ کیا ہے، میں اسے دکھانا چاہتی ہوں کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ فوراً فارس سے میری شادی کی تاریخ پکی کریں، وہ کل ہی اپنے پیرنٹس کو لے کر آ رہا ہے۔ مہوش نے چیختے ہوئے کہا۔ جہانگیر صاحب، جو پہلے ہی المیر کی اصلیت سامنے آنے کے بعد دل برداشتہ تھے، بیٹی کی ضد کے آگے ہار گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہاری اسی میں خوشی ہے تو بلا لو ان کو۔ ویسے بھی فارس ایک کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا ہے اور اس نے اپنا بزنس بھی بڑی جلدی اور بہت اچھا سیٹ کر لیا ہے۔ کچھ ہی ہفتوں کے اندر مہوش اور فارس کی شادی ہو گئی۔ مہوش سمجھ رہی تھی کہ وہ ایک لگژری لائف میں جا رہی ہے، مگر شادی کے چند دنوں بعد ہی فارس کی حقیقت اس پر کھلنا شروع ہو گئی۔ فارس بظاہر امیر تھا، مگر در حقیقت وہ ایک کھوکھلا انسان تھا جو صرف دکھاوے کی زندگی جی رہا تھا اور نہ ہی اسے عورت کی عزت کرنا آتا تھا۔ مہوش اگر اس سے کچھ کہتی تو وہ اسے جھڑک دیتا۔ دیکھو مہوش، میرے پاس تمہارے نخرے اٹھانے کا وقت نہیں ہے، میرے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں، تم مجھے مت سکھایا کرو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ فارس اسے ہر بات میں اسی طرح بے عزت کرتا۔ مہوش کو اندر ہی اندر اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا، مگر اب اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ المیر اور ہانیہ کی کیمسٹری مزید مضبوط ہو رہی تھی۔ ایک شام المیر نے ہانیہ سے کہا، ہانیہ، آج رات ایک بہت اہم کارپوریٹ ڈنر ہے،
بزنس کمیونٹی کے تمام اہم لوگ وہاں ہوں گے اور میں چاہتا ہوں کہ میری مسز خانزادہ میرے ساتھ وہاں چلیں۔ ہانیہ پہلے تو تھوڑی گھبرائی کیونکہ وہ اتنے بڑے ایونٹس کی عادی نہیں تھی، مگر المیر کے اعتماد دلانے پر وہ تیار ہو گئی۔ رات کے وقت جب ہانیہ المیر کا لایا ہوا ڈریس پہن کر تیار ہوئی اور اس کے سامنے آئی تو وہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہانیہ نے سیاہ رنگ کا ایک انتہائی نفیس اور قیمتی جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے سجے ہوئے تھے اور ہلکے میک اپ میں وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ المیر نے اس کی طرف قدم بڑھائے اور مسکراتے ہوئے کہا، پوری پارٹی میں تم سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نہیں لگنے والا آج۔ ہانیہ شرما کر مسکرا دی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور اس شاندار ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے جہاں ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئے تو ہر طرف کیمروں کی فلیش چمکنے لگی۔ بزنس کی دنیا میں المیر کا ایک بہت بڑا نام تھا اور لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ سب لوگ المیر کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے اور ہانیہ کو جس طرح وہ پروٹوکول دے رہا تھا وہ دیکھنے لائق تھا۔ وہ ہر شخص سے ہانیہ کا تعارف انتہائی فخر سے کروا رہا تھا۔ اسی ڈنر میں مہوش اور فارس بھی موجود تھے۔ مہوش نے جیسے ہی ہانیہ کو المیر کے ساتھ اتنی شان و شوکت اور عزت کے ساتھ دیکھا تو اس کا دل حسد کی آنکھ میں جل کر خاک ہو گیا۔ ہانیہ کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی جس کا شوہر اسے دنیا کی ہر خوشی اور عزت دے رہا تھا۔ دوسری طرف مہوش ایک سائٹ پر اکیلی کھڑی تھی۔ فارس اسے وہاں تنہا چھوڑ کر دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور اسے اپنی بیوی کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ مہوش نے غصے سے فارس کے پاس جا کر کہا، فارس، تم مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر کیا کر رہے ہو؟ دیکھو ذرا المیر کو، وہ اپنی بیوی کو کیسے پروٹوکول دے رہا ہے جیسے وہ کوئی فلم سٹار ہو، اور ایک تم ہو جس کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ فارس نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے حقارت سے جواب دیا، ارے جاؤ یار، میرا دماغ مت کھاؤ، المیر کو کرنے دو جو وہ کر رہا ہے۔ میں یہاں بزنس نیٹ ورکنگ کرنے آیا ہوں، تمہارے نخرے اٹھانے نہیں۔ مہوش بے بسی سے اپنے آنسو پینے لگی۔ اسی دوران جب المیر کسی بزنس پارٹنر سے بات کرنے کے لیے تھوڑا سا سائٹ پر ہوا تو فارس کی نظر ہانیہ پر پڑی۔ اس کی نیت میں ہمیشہ سے ہی فتور تھا اور وہ ہانیہ کو اکیلا دیکھ کر اس کے قریب آ گیا۔ ہانیہ اسے دیکھ کر تھوڑی گھبرائی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ فارس نے ایک انتہائی گھٹیا اور چھچوری مسکراہٹ کے ساتھ ہانیہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، واہ بھائی واہ، جہانگیر صاحب کے گھر کی نوکرانیاں آج کل بڑی شان سے رہ رہی ہے، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، لگتا ہے المیر صاحب کچھ زیادہ ہی مہربان ہے۔ ہانیہ اس کے اس جملے پر خوف اور غصے سے پیچھے ہٹی اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس سے پہلے کہ فارس کوئی اور بکواس کرتا، المیر جو دور سے یہ سب دیکھ چکا تھا چند سیکنڈز میں وہاں پہنچ گیا۔ المیر نے اپنا مضبوط ہاتھ فارس کے کندھے پر رکھا اور اسے سختی سے دبا کر سائٹ پر کر دیا۔ فارس کے چہرے پر درد کے آثار نمایاں ہو گئے کیونکہ المیر کی گرفت کسی لوہے کے شکنجے جیسی تھی۔ المیر نے فارس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور انتہائی دھیمی، ٹھہری ہوئی مگر حد درجہ رعب دار اور خطرناک آواز میں کہا، اپنی حد میں رہنا فارس، تمہاری زبان اور تمہاری اوقات دونوں میری بیوی سے بہت دور ہونی چاہیے۔ فارس المیر کی اس سرد اور کاٹ دار دھمکی سے اندر تک لرز گیا۔ اس نے جلدی سے مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے اپنا کندھا چھڑایا اور گھبرا کر بولا، ارے ریلیکس المیر، میں تو بس ایسے ہی بھابھی کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا، اور اب تو ہم رشتہ دار ہیں برو، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ فارس یہ جملہ بمشکل پورا کر سکا اور دم دبا کر وہاں سے کھسک گیا۔ ہانیہ المیر کے اس شدید تحفظ، اس کی مردانگی اور اس کے الفاظ روح پر اندر تک سرشار ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ جب تک یہ شخص اس کے ساتھ ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ المیر نے مڑ کر ہانیہ کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کا دل المیر کی محبت میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ شخص جو اس کے لیے ایک سائبان بن کر کھڑا تھا، اس کی ذات میں ہانیہ کو ایک ایسا تحفظ محسوس ہوا جو اس نے اپنے والدین کے جانے کے بعد کبھی نہیں پایا تھا۔ واپسی کے سفر میں گاڑی کے اندر ایک انتہائی دلکش اور پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
ہلکا ہلکا میوزک چل رہا تھا جو اس رات کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ المیر انتہائی سکون سے ڈرائیو کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار ہانیہ کی طرف اٹھ رہی تھی جو کھڑکی سے باہر بھاگتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے ایک بات کہوں ہانیہ، تم آج واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میرا تو پورے فنکشن میں کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا، بس بار بار نظریں تمہاری طرف ہی جا رہی تھیں۔ المیر نے مسکراتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ ہانیہ نے شرما کر نظریں جھکا لی اور اس کے رخساروں پر حیا کی لالی پھیل گئی۔ آپ بھی تو آج بہت اچھے لگ رہے تھے، اور وہاں سب آپ کی کتنی عزت کر رہے تھے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ المیر نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر رکھا اور دوسرا ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ سب عزت اور کامیابی تمہارے قدموں کی برکت ہے مسز خانزادہ۔ ہانیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ ان کے درمیان وہ فاصلے جو شروع کے دنوں میں تھے اب تیزی سے سمٹ رہے تھے اور ایک خوبصورت محبت جنم لے رہی تھی۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو رات خاصی بیت چکی تھی، مگر آمنہ بیگم ابھی تک لاؤنج میں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، آمنہ بیگم کے چہرے پر ایک شفیق مسکراہٹ پھیل گئی۔ آ گئے میرے بچے، ماشاء اللہ کسی کی نظر نہ لگے، تم دونوں ساتھ میں بہت پیارے لگ رہے ہو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہانیہ کا ماتھا چوما اور المیر کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ماما آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا، اتنی رات ہو گئی ہے۔ آمنہ بیگم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ارے بیٹا مجھے نیند کہاں آ رہی تھی، میں تو بس تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ چلو اب تم لوگ بھی جا کر آرام کرو، تھک گئے ہوگے۔ المیر نے اپنی ماں کو شب خیر کہا اور ہانیہ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں آ کر ہانیہ نے اپنی جیولری اتاری اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ المیر نے اپنا کوٹ اتارا اور بیڈ پر ٹیک لگا کر اپنے موبائل میں کچھ ای میلز چیک کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا اور ہانیہ باہر آئی۔ اس نے اپنے بھاری کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور اب ایک سادہ مگر خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ واش روم سے نکلتے ہوئے ایک نرم تولیے سے اپنے گیلے بال سکھا رہی تھی۔ پانی کی کچھ قطرے اس کے چہرے اور کپڑوں پر بھی گر رہے تھے۔ کمرے میں اس کے شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی تھی۔ المیر بے اختیار اپنے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ ہانیہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور تولیہ سائڈ پر رکھ کر اپنی گیلے بالوں کو پیچھے کی طرف جھٹکا۔ اس اچانک حرکت سے اس کے بالوں سے پانی کے چند ٹھنڈے قطرے اڑ کر سیدھے المیر کے چہرے پر گرے۔ المیر نے چونک کر آنکھیں بند کی اور پھر مسکراتے ہوئے ہانیہ کو دیکھا۔ ہانیہ گھبرا گئی اور جلدی سے پلٹی۔ اوہ آئی ایم سوری، میرا دھیان ہی نہیں تھا، میں ابھی ٹیشو دیتی ہوں آپ کو۔ وہ جلدی سے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھنے لگی تو المیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہلکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ہانیہ کا توازن بگڑا اور وہ سیدھا المیر کے قریب بیڈ پر آ کر گری۔ المیر نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اتنی پیاری غلطی پر بھلا کوئی معافی مانگتا ہے؟ یہ پانی کے قطرے تو مجھے کسی انعام کی طرح لگے ہیں۔ ہانیہ نے شرما کر نظر جھکا لی۔ آپ بھی نا، بس مجھے چھیڑتے رہتے، چھوڑے مجھے، بال گیلے، آپ کے کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے۔ المیر نے اس کے چہرے پر آنے والی گیلی بالوں کی لٹ کو نرمی سے اس کے کان کے پیچھے کیا اور انتہائی دھیمے لہجے میں بولا، کپڑوں کی پرواہ کسے ہے جب سامنے تم بیٹھی ہو۔ اب ان دونوں کے درمیان کی ہچکچاہٹ ختم ہو چکی تھی اور وہ دونوں دل سے ایک دوسرے کو اپنا چکے تھے۔ اس خوبصورت اور پرسکون رات کو گزرے کچھ مہینے بیت چکے تھے۔ حالات بظاہر بہت پرسکون چل رہے تھے، لیکن مکافات عمل اپنا کام بڑی خاموشی سے کر رہا تھا۔ قدرت جب حساب لیتی ہے تو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وار کہاں سے ہوگا، اور ایسا ہی کچھ مہوش اور جہانگیر صاحب کے ساتھ ہوا۔ فارس جو بزنس کی دنیا میں شارٹ کٹس کے لیے بدنام تھا، وہ ایک بہت بڑے اور سنگین فائنینشل فراڈ میں پکڑا گیا۔ اس نے کئی لوگوں کے پیسے غبن کیے تھے اور جب انکوائری بیٹھی تو اس کے سارے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور وہ سیدھا جیل چلا گیا۔ مہوش جس نے صرف پیسے اور سٹیٹس کے لیے فارس سے شادی کی تھی اور ہانیہ پر تہمت لگا کر اسے گھر سے نکالا تھا،
آج وہ سڑک پر آ چکی تھی۔ فارس کا سارا اثاثہ ضبط ہو چکا تھا اور مہوش کے پاس سر چھپانے کی جگہ تک نہیں بچی تھی۔ وہ روتی پیٹتی واپس اپنے باپ کے گھر آ گئی، مگر وہاں بھی ایک اور طوفان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جہانگیر صاحب نے لالچ میں آ کر فارس کے کہنے پر اپنی ساری جمع پونجی اور کاروبار کا پیسہ بھی اسی فراڈ اسکیم میں انویسٹ کر دیا تھا۔ جب فارس ڈوبا تو ساتھ ہی جہانگیر صاحب کا بھی دیوالیہ نکل گیا۔ ان کا گھر، ان کی گاڑیاں، سب کچھ قرض خواہوں کے نشانے پر آ گیا۔ وہ راتوں رات خاک نشین ہو گئے تھے۔ صبیحہ بیگم جو کبھی اپنے پرانے صوفوں پر تانے دیتی تھی، آج ان کے پاس بیٹھنے کو کرسی تک نہیں بچی تھی۔ ان بدترین حالات میں جہانگیر صاحب کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑی۔ انہیں اپنے بزنس کو بچانے اور قانونی چارہ جوئی کے لیے ایک بہت بھاری رقم اور ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی جو ان کی مدد کر سکے۔ سارے رشتہ دار اور دوست ان سے منہ موڑ چکے تھے۔ آخر کار تھک کر جہانگیر صاحب کو احساس ہوا کہ اس شہر میں صرف ایک ہی شخص ہے جو انہیں اس دلدل سے نکال سکتا ہے، اور وہ المیر خان زادہ تھا۔ انہیں شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ایک یتیم بچی کا حق کھایا تھا، اس پر بے بنیاد تہمت لگائی تھی، اور آج اسی گناہ کی سزا انہیں مل رہی ہے۔ مہوش بھی دن رات روتی رہتی تھی۔ اسے ہانیہ کا وہ پرسکون چہرہ اور اپنی وہ گھٹیا سازش یاد آتی تھی جس نے اسے آج اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد جہانگیر صاحب اور مہوش نے اپنی انا اور تکبر کو مار کر المیر کے پاس جانے کا فیصلہ لے لیا۔ ایک شام المیر اپنے گھر کے لان میں بیٹھا کافی پی رہا تھا اور ہانیہ اس کے پاس ہی بیٹھی یونیورسٹی کا کوئی اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی۔ اچانک گارڈ نے آ کر اطلاع دی کہ جہانگیر صاحب اور ان کی بیٹی ملنے آئی ہے۔ المیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر اس نے خاموشی سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ہانیہ نے گارڈ سے کہا، انہیں اندر لاؤنج میں بٹھاؤ، ہم آتے ہیں۔ ہانیہ نے اپنی کتابیں بند کی اور المیر کے ساتھ لاؤنج کی طرف چل پڑی۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے جہانگیر صاحب اور مہوش سر جھکائے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر ہانیہ کو ایک لمحے کے لیے دھچکا لگا۔ جہانگیر صاحب کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور مہوش جو کبھی اپنے کپڑوں اور میک اپ پر غرور کرتی تھی، آج انتہائی خستہ حال لگ رہی تھی۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر انتہائی نرم اور باوقار لہجے میں کہا، تایا جان، مہوش، آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ آئیں بیٹھے پلیز۔ اس نے ملازمہ کو فوراً پانی اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لانے کا اشارہ کیا۔ جہانگیر صاحب نے ہانیہ کی یہ عزت افزائی دیکھی تو شرم سے زمین میں گڑ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہمیں مزید شرمندہ مت کرو بیٹا، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں ہانیہ۔ ہم نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا، اللہ نے ہمیں اس کی سزا دنیا میں ہی دے دی، ہم برباد ہو گئے ہیں۔ مہوش بھی روتے ہوئے آگے بڑھی اور ہانیہ کے ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو ہانیہ، میں پیسوں کی لالچ میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر تم پر وہ گھٹیا الزام لگایا تھا تاکہ المیر مجھ سے شادی نہ کرے۔ آج میرا شوہر جیل میں ہے اور میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ المیر جو کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، وہ آگے بڑھا اور انتہائی سنجیدگی سے بولا، انکل، آپ لوگوں کو جو بھی بزنس اور لیگل معاملات میں میری مدد چاہیے میں وہ کر دوں گا، لیکن جہاں تک معافی کی بات ہے تو اس کا فیصلہ ہانیہ ہی کرے گی۔ آپ لوگوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، جو ظلم ہوا وہ ہانیہ پر ہوا تھا، اور اب یہ اسی کا حق ہے کہ وہ آپ کو معاف کرتی ہے یا نہیں۔ المیر نے اپنا فیصلہ ہانیہ پر چھوڑ دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ہانیہ نے ایک گہری سانس لی، اس نے مہوش کے ہاتھ نرمی سے چھوڑے اور جہانگیر صاحب کی طرف دیکھ کر انتہائی پرسکون اور باوقار انداز میں بولی، تایا جان، آپ نے میرے والد کی وفات کے بعد چاہے کیسا ہی سلوک کیوں نہ کیا ہو، مگر مجھے سرپرستی تو دی۔ میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن میں اس گھر سے نکلی تھی۔ میرے لیے رشتوں اور خون سے بڑھ کر کبھی کچھ نہیں تھا۔ آپ میرے تایا ہیں، آپ جب چاہیں اس گھر میں آ سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو مکمل معافی ہے۔ ہانیہ کا یہ ظرف اور اتنی بڑی بات سن کر
جہانگیر صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اسے دعائیں دینے لگے۔ مہوش بھی شدت جذبات سے رو رہی تھی۔ اسے اپنے کیے پر بے حد پچھتاوا تھا۔ المیر نے ہانیہ کے اس فیصلے پر فخر سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اسے اپنی بیوی کے ظرف پر رشک آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو انہوں نے دھکے دے کر نکالا تھا، آج وہی ان کے لیے رحمت کا فرشتہ بن گئی تھی۔ المیر نے جہانگیر صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا، انکل آپ پریشان نہ ہو، میں کل ہی اپنے وکیلوں کی بہترین ٹیم آپ کے کیس پر لگا دوں گا۔ جو پیسہ ڈوب گیا ہے وہ تو شاید واپس نہ آئے، مگر آپ کا باقی ماندہ بزنس ضرور بچ جائے گا۔ آپ سکون سے بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ جہانگیر صاحب اور مہوش کے دلوں کا بوجھ ہانیہ کی معافی سے اتر چکا تھا، اور ہانیہ کا دل المیر کے اس ساتھ پر مکمل طور پر مطمئن تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جہانگیر صاحب اور مہوش ہانیہ کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ہانیہ نے انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ انہیں مین گیٹ تک چھوڑا، اور جب واپس لاؤنج میں پلٹی تو المیر وہیں صوفے کے پاس کھڑا ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے آج تم پر واقعی بہت فخر محسوس ہو رہا ہے مسز خانزادہ۔ تم نے آج ثابت کر دیا کہ انسان کا ظرف اور اس کی خاندانی تربیت پیسے یا اسٹیٹس کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہانیہ نے مسکراتی ہوئی اس کے قریب آئی اور حد درجہ نرم لہجے میں بولی، یہ سب آپ کا دیا ہوا حوصلہ ہے المیر۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک مضبوط دیوار کی طرح نہ کھڑے ہوتے تو شاید میں کبھی اتنی ہمت نہ جٹا پاتی۔ آخر کو وہ میرے سگے رشتے ہیں، میں ان سے ساری زندگی ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ المیر نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، تمہارا دل بہت صاف ہے ہانیہ، اور اسی صاف دل کی وجہ سے آج تم اس مقام پر ہو۔ اس واقعے کو گزرے کئی ہفتے بیت چکے تھے۔ گھر کا ماحول انتہائی خوشگوار اور پرسکون ہو چکا تھا۔ اب المیر اور ہانیہ کے درمیان وہ ابتدائی ہچکچاہٹ اور اجنبیت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، اور ان کے درمیان ایک بے حد خوبصورت شوہر اور بیوی والا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ المیر جو بظاہر بہت سنجیدہ اور اصول پسند انسان تھا، اب ہانیہ کے ساتھ بالکل مختلف روپ میں نظر آتا تھا۔ وہ ہانیہ کے چھوٹے چھوٹے نخرے اٹھاتا اور اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ ہانیہ بھی اب کھل کر اس سے بات کرتی اور اپنے حق جتاتی تھی۔ ایک رات المیر بیڈ پر نیم دراز اپنا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کسی اہم پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ ہانیہ نے واش روم سے نکل کر دیکھا کہ المیر مکمل طور پر اسکرین میں گم ہے۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بیڈ کے سائڈ پر کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ المیر کا سارا دھیان لیپ ٹاپ پر تھا اور اس نے ہانیہ کو نوٹس نہیں کیا۔ ہانیہ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے یکدم ہاتھ آگے بڑھایا اور لیپ ٹاپ کی اسکرین دھڑام سے نیچے گرا کر اسے بند کر دیا۔ المیر نے حیرت اور ہلکی سی گھبراہٹ سے سر اٹھایا۔ ارے یہ کیا تھا مسز خانزادہ؟ میرا بہت اہم کام چل رہا تھا، فائل سیو بھی نہیں کی تھی میں نے۔ ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے انتہائی لاج اور مان سے کہا، اب بس بھی کر دے المیر، سارا دن تو آپ اس آفس میں فائلوں اور میٹنگز میں سر کھپاتے ہیں، اب گھر آئے ہیں تو مجھے ٹائم دیں۔ کیا میں آپ کے اس بورنگ لیپ ٹاپ سے بھی گئی گزری ہوں؟ المیر اس کی اس معصوم سے شکایت پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس نے بند لیپ ٹاپ اٹھا کر احتیاط سے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اچانک ہانیہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ارے کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں مجھے، ماما جاگ رہی ہوں گی، وہ کیا سوچیں گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ نے شرماتے ہوئے گھبرا کر سرگوشی کی۔ المیر نے اسے باہوں میں اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، میری اپنی ہی بیوی ہو تم، کوئی چوری تھوڑی کر رہا ہوں، اور تم نے ہی تو ابھی کہا ہے کہ مجھے ٹائم دے، اب بھلا ٹائم تو ایسے ہی دیا جاتا ہے نا۔ المیر پلیز نیچے اتارے مجھے کافی بنانی ہے آپ کے لیے۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ کافی تو میں پی لوں گا، لیکن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ المیر نے شرارتی لہجے میں کہا، اور اسے اٹھائے ہوئے ہی کمرے سے باہر لاؤنج کی طرف لے آیا۔ لاؤنج میں آ کر اس نے ہانیہ کو صوفے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ چلو اب جلدی سے جاؤ اور اپنے ان پیارے ہاتھوں سے میرے لیے ایک زبردستی کافی بنا کر لاؤ، پھر ہم بیٹھ کر تمہاری پسند کی کوئی مووی دیکھتے ہیں۔ ہانیہ ہنستے ہوئے اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ 2 مگ کافی کے لے کر آئی۔ دونوں نے ٹی وی پر ایک کامیڈی مووی لگا لی۔
लाउंज की मध्यम रोशनी में वो दोनों कॉफ़ी पीते हुए मूवी एंजॉय कर रहे थे। उनकी हंसी की खिलखिलाहट और कहे कहे पूरे लाउंज में गूंज रहे थे। इसी दौरान आमिना बेगम पानी पीने के इरादे से अपने कमरे से बाहर निकली। उन्होंने लाउंज में हानिया और अलमीर को एक साथ यूं हंसता खेलता और खुश देखा तो उनके कदम वहीं रुक गए। उनका चेहरा खुशी से तमतमा उठा और आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनके बेटे को हानिया जैसी नेक और सुघड़ जीवन साथी मिली है, जिसने इस घर को वाकई जन्नत बना दिया है। वो खामोशी से मुस्कुराती हुई वापस अपने कमरे में चली गई ताकि इन बच्चों की तन्हाई में खलल ना पड़े। मूवी खत्म होने के बाद वो दोनों वापस अपने कमरे में आ गए। रात काफी गहरी हो चुकी थी। हानिया ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ी अपने बाल सुनवा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और तमानियत थी जो सिर्फ एक सच्चे और खरे रिश्ते से ही मिल सकती है। अलमीर जो बेड पर बैठा उसे ही देख रहा था। वो खामोशी से उठा और पीछे से आकर हानिया के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसने इंतहाई नरमी से अपने दोनों हाथ हानिया की कमर की गिर्द लपेट लिए और उसे अपनी बाहों के हसार में ले लिया। हानिया ने आईने में अलमीर की आंखों में देखा, जिनमें उसके लिए बेपनाह और खालिस मोहब्बत छलक रही थी। अलमीर ने अपना चेहरा हानिया के कंधे पर रखा और हद दर्जा धीमी और सहर अंगेज आवाज में बोला, क्या मेरी कायनात की मलिका अब मुकम्मल तौर पर मेरी हो चुकी है? हानिया के दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गईं और उसके रुखसारों पर हया की गहरी लाली फैल गई। उसने पलटकर अलमीर की आंखों में देखा और अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखते हुए हद दर्जा मोहब्बत और अकीदत से सरशार लहजे में कहा, मैं तो हमेशा से ही आपकी ही हूँ अलमीर। जिस दिन आपने मेरा हाथ थामकर मुझे इस जिल्लत से निकाला था, मेरा दिल, मेरी रूह, सब इसी दिन आपका हो गया था। अलमीर की आंखों में खुशी के सितारे चमकने लगे। हानिया के इस इकरार ने उसके दिल को सरशार कर दिया था। उसने हानिया के माथे पर अपने लबों की मोहर सुबुत की, उसे नरमी से अपनी बाहों में उठाया और बेड की तरफ ले गया। ये एक इंतहाई गहरा, जज्बाती और पाकीज़ा लम्हा था जहां वो दोनों एक दूसरे के मुकम्मल तौर पर हो गए और उनकी मोहब्बत ने एक नए और इंतहाई खूबसूरत सफ़र का आगाज़ किया। रिश्तों की तकमील का ये वो मकाम था जहां अब उनके दरमियान कोई दूरी, कोई पर्दा और कोई अजनबियत बाकी नहीं रही थी। 1 साल का खूबसूरत और पुरसुकून अरसा पलक झपकते ही गुजर गया। इस 1 साल में उनकी मोहब्बत में बेपनाह इजाफा हुआ था, जहां वो दोनों एक दूसरे के मुकम्मल तौर पर हो गए थे और उनकी मोहब्बत ने एक नए और इंतहाई खूबसूरत सफ़र का आगाज़ किया। रिश्तों की तकमील का ये वो मकाम था जहां अब उनके दरमियान कोई दूरी, कोई पर्दा और कोई अजनबियत बाकी नहीं रही थी। 1 साल का खूबसूरत और पुरसुकून अरसा पलक झपकते ही गुजर गया। इस 1 साल में उनकी मोहब्बत में बेपनाह इजाफा हुआ था। हानिया की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही थी और अलमीर का बिजनेस भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। सर्दियों की एक इंतहाई दिल फरेब और रोशन सुबह थी। हल्की हल्की धुंध छटी हुई थी और सूरज की नरम किरणें पूरे लॉन में फैली हुई थी। अलमीर अपने घर के सरसब्ज लॉन में आरामदा कुर्सी पर बैठा गरम कॉफ़ी का मग हाथ में लिए अखबार पढ़ रहा था। इतने में हानिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होकर लॉन में आई। उसने एक इंतहाई खूबसूरत और नफीस सा हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा पहन रखा था। उसके बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे और चेहरे पर एक कुदरती सा निखार था। अलमीर ने अखबार नीचे किया और उसके पुरकशिश सरापे को देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। मिसेस खानजादा, आज छुट्टी कर लें। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा आपको आज कहीं भी भेजने का। अलमीर ने कॉफ़ी का मग मेज़ पर रखते हुए हद दर्जा शरारती और मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। हानिया मुस्कुराती हुई उसके करीब आई, उसकी कुर्सी के हत्थे पर बैठी और अपने दोनों हाथ अलमीर के गले में डाल दिए। अच्छा जी, तो फिर कल जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो क्या आप देंगे मेरी जगह जाकर? हानिया ने हंसते हुए पूछा। अलमीर ने उसकी कमर की गिर्द बाजू हायल करते हुए कहा, वो भी मैं दे दूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। लेकिन आज तुम मेरे साथ घर पर आओ। बस मेरा दिल कर रहा है कि आज सारा दिन हम साथ गुजारें, अकेले। हानिया ने एक लम्हे के लिए अलमीर की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और गहरी हया आ गई।
اس نے انتہائی نرم، دھیمے اور شرماتے ہوئے لہجے میں کہا، ویسے بھی اب کچھ عرصے کے لیے مجھے اپنی پڑھائی سے بریک لینا ہی پڑے گا۔ المیر نے تھوڑا سا الجھ کر پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ تم تو پڑھائی کو لے کر اتنی سیریس رہتی ہو، اچانک بریک لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہانیہ نے اپنی پلکیں جھکائیں اور شرماتے ہوئے اپنے چہرے کا رخ تھوڑا سا موڑتے ہوئے بولی، کیونکہ آخر آپ کے جونیئر کے آنے کا وقت جو قریب آ رہا ہے۔ المیر ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت ہو گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے وقت کو روک دیا ہو۔ اس کے چہرے پر پھیلی بے یقینی اور پھر شدید خوشی اور حیرت کے تاثرات ابھرے۔ اس نے ہانیہ کے کندھے پر پکڑ کر اسے تھوڑا سا اپنے سامنے کیا اور حیرت سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو ہانیہ؟ تم واقعی ہم پیرنٹس بننے والے ہیں؟ ہانیہ نے ہنستے ہوئے اور خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ اس بات پہ سر ہلایا۔ المیر نے فوراً کھڑے ہو کر ہانیہ کو پیار سے اور ہر درجہ احتیاط کے ساتھ اپنے گلے لگا لیا اور اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور خوبصورت خبر ہے ہانیہ، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں، تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے۔ المیر کی آواز میں خوشی کے مارے ایک ہلکی سی کپکپاہٹ اور شدید تشکر تھا۔ ہانیہ نے بھی بے پناہ سکون اور محبت کے ساتھ اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ یہ ہانیہ کے طویل صبر اور المیر کے یقین کی جیت تھی۔ ان کی محبت اب ایک نئی زندگی کی صورت میں پروان چڑھنے والی تھی۔ کہانی ایک انتہائی پرسکون، دل فریب اور مکمل رومانوی منظر پر اپنے حسین ترین اختتام کو پہنچی۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ مجھے امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی، اور ہمیں اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ آخر تک کہانی میں جڑے رہنے کے لیے، ہمیں اور زیادہ سپورٹ کریں، اور اس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور بہت ہی جلد ایک نئے ناول، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔